نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ آج کی یہ ویڈیو بنیادی طور پہ نقل کرنے سے متعلق کچھ سوالات ہیں، ان کے جوابات میں ہیں۔ یہ ویڈیو اور اس سے اگلی ویڈیو میں نقل کرنے کے جو سوالات ہیں، تقریباً 12 تک سوالات ہیں میرے پاس، مختلف طلبہ اور طالبات کی طرف سے پوچھے گئے ہیں۔ تو ان سوالات کا خلاصہ میں 5 پوائنٹس میں بتا دیتا ہوں، اور ان 5 پوائنٹس کو انشاءاللہ ان کے سوالات کے ساتھ 2 ویڈیو میں کور کیا جائے گا۔ تو پہلا پوائنٹ نقل کرنے کا حکم کیا ہے، دوسرا پوائنٹ نقل کرانے کے لیے نقدی کیش کی صورت میں یا کسی بھی طرح کا ہدیہ دینا کیسا ہے، تیسرا پوائنٹ نقل کرنے میں مدد کرنا اور روکنے پر قدرت ہونے کے باوجود نہ روکنا کیسا ہے، چوتھا نقل کرنے کی صورت میں دینی شاعر کی جو توہین ہے اور نقل کرنے کی صورت میں جو رخصت کے پہلو ہیں کیا کوئی ہیں، نمبر 5 نقل کرنے سے حاصل شدہ ڈگری اور اس کا استعمال، یعنی نقل کر کے جو بندہ ڈگری حاصل کرتا ہے اس کا استعمال کیسا ہے، تو ڈگری اٹ سیلف اس کا کیا حکم ہے۔ تو اس سے متعلقہ جو سوالات ہیں ان کو انشاءاللہ کور کریں گے۔ تو سب سے پہلی بات ہے کہ نقل کرنا، چیٹنگ کرنا امتحان میں کیسا ہے، یہ پہلا سوال ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ امتحانات میں نقل کرنا دینی اعتبار سے، عقلی اعتبار سے، قانونی اعتبار سے اور اخلاقی اعتبار سے، ان چاروں اینگل سے ہر لحاظ سے یہ ایک جرم ہے اور انتہائی قبیح حرکت ہے، ایک برا فعل ہے، اور یہ بہت سارے کبیرہ گناہوں کا مجموعہ ہے، اور جن میں سے کچھ کو یہاں میں ذکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے نمبر پہ یا سب سے پہلا جو گناہ ہے، یہ حکومت کے جائز اور مصلحت پر مبنی قوانین کی خلاف ورزی ہے، جبکہ ایسے قوانین کی پابندی کرنا شرعاً بھی ضروری ہے اور واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم کے اندر سورہ نساء میں آیت نمبر 59 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں سے جو اولو الامر ہیں، جن کے پاس حکم کرنے کی اتھارٹی ہے، ان کی اطاعت بھی تمہارے ذمہ لازم ہے۔ البتہ جو حکام ہیں، حاکم ہیں، وہ اگر اللہ کی نافرمانی کی کوئی حکم کرتے ہیں تو اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی، لیکن جو چیزیں قرآن اور حدیث کے مطابق ہیں یا قرآن اور حدیث سے متصادم نہیں ہیں، ان کی پابندی کرنا شرعاً واجب ہے، ضروری ہے۔ تو گناہ نقل کرنے میں ایک گناہ تو قوانین کی خلاف ورزی ہے، وہ جائز قوانین جو شریعت سے متصادم نہیں ہے۔ نقل کرنے میں جو دوسرا بنیادی گناہ ہے، یہ دھوکہ اور خیانت ہے، یعنی اس کے اندر دھوکہ بھی ہے، فراڈ بھی ہے اور خیانت بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری میں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الخدیعۃ فی النار، کہ جو دھوکہ دینا ہے یہ آگ کا سبب بنتا ہے، آگ میں لے جاتا ہے۔ ومن عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، اور جو وہ کام کرے گا جو ہماری طرف سے سنت اور احادیث میں ثابت نہیں ہے، وہ مردود ہے۔ ایک دوسری حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر علی صبرۃ طعام، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اس وقت اناج کا ڈھیر تھا، اس کے پاس سے گزرے، بازار میں جیسے اناج لوگ لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، فادخل یدہ فیہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ہاتھ ایسے بیچ میں دیا، اور فاصابت فانالت اصابعہ بللا، اصابعہ بللا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی مبارک کو تری محسوس ہوئی۔ تو فقال ما ھذا یا صاحب الطعام، اس اناج کے مالک سے پوچھا کہ اوپر سے تو یہ خشک ہے اور اندر سے یہ تر ہے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو اس نے آگے سے جواب دیا، اصابت السما، بارش کی وجہ سے گیلا ہو گیا تھا یا رسول اللہ۔ تو قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر فرمایا، افلا جعلتہ فوق الطعام کہ یراہ الناس، کہ تم گیلا اوپر کر دیتے، لوگوں کو پتہ چلتا کہ اندر سے گیلا ہے۔ تو اس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من غش فلیس منی، جس نے دھوکہ دیا، جس نے فراڈ کیا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اور تیسرا جو بنیادی گناہ، جو بنیادی غلطی نقل کے اندر آتی ہے، یہ اس چیز کا اظہار کرنا ہے جو چیز انسان کے پاس نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے جو جواب نہیں آتا وہ جواب کسی اور سے لکھ کے دے گا، تو دھوکہ بھی، اور ساتھ میں اس چیز کا اظہار کرنا ہے کہ میں اس قابل ہوں، میرے اندر یہ ایبلٹیز ہیں کہ میں اس کوشچن کو سولو کر سکوں، تو یہ قرآن اور احادیث کی تعلیمات کے منافی ہے۔ چوتھا بنیادی گناہ اس میں جھوٹ کا اظہار ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، المتشبع بما لم یعطى کلابس ثوب زور، کہ جو شخص اپنے آپ کو اس چیز کے ساتھ سیر دکھائی دے، اس چیز کا حاصل کرنے والا دکھائی دے جو اس کے پاس نہ ہو، تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے جھوٹ کے لباس پہنا ہو۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو یہ جھوٹ کا اظہار ہے، سراپا جھوٹ ہے کہ انسان جو چیز حقیقت میں ہے ہی نہیں اس کا اظہار کر رہا ہے، جھوٹ ہے۔ پانچواں بنیادی جو نقل میں نقصان ہے اور گناہ ہے،
وہ یہ ہے کہ ظاہر بات ہے نقل کرنے کی وجہ سے عقل نقل کرنے والی کی پوزیشن آ جاتی ہے، تو اس صورت میں جو اصل پوزیشن ہولڈر ہے اس کا حق غصب کر لیتا ہے یہ نقل کرنے والا، تو اس میں کسی کے حق کو غصب کرنے کا گناہ بھی پایا جاتا ہے۔ اور پانچواں اور آخری، ہیں تو بہت سارے لیکن پانچواں اور آخری، نقل کرنے میں معصیت اور گناہ کا اظہار ہے۔ مثال ہے نقل کرنے والا اس طرح پھر جا کے دوسروں کو بتاتا ہے کہ میں نے یوں کیا اور اپنے کارناموں کو بیان کرتا ہے، تو حدیث میں آتا ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کل امتی معاف، کہ میری امت کے ہر فرد کی معافی ہے الا المجاہرون، لیکن جو اپنے گناہوں کا اظہار کرتے ہیں ان کی معافی نہیں ہے۔ وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهَرَةِ، اور گناہوں کے اظہار کی ایک مثال یہ ہے کہ أَن يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا، کہ رات کو کوئی گناہ کا کام کرے، ثُمَّ يُصْبِحُ وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ فَيَقُولُ، اور وہ صبح کرے، اللہ نے رات کو تو اس کے گناہ کو چھپا لیا، اور صبح جا کے وہ لوگوں کو بتائے یا فلان عمل تو البارحہ کذا و کذا، میں نے رات کو یہ والا غلط کام کیا ہے، میں نے یہ گناہ کیا ہے، وقت بات یسترہ ربہ، اللہ نے تو پوری رات اس کے گناہ کو چھپایا، ویصبح یکشف ستر اللہ علیہ، اور وہ اللہ کے چھپائے ہوئے، اللہ نے اس گناہ پہ پردہ ڈالا تھا اس نے اظہار کر دیا۔ تو ایک تو وہ نقل کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، پھر اس گناہ کو برسر عام فخر سے بیان کرتا ہے، تو یہ اس کے اندر خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ اچھا، دوسرا پہلو نقل کرانے کے لیے نقدی یا کسی بھی طرح کا ہدیہ دینا یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اس سے متعلقہ کچھ سوالات ہیں وہ ذکر کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد اس کے حکم کو ذکر کیا جائے گا کہ طلبہ کی طرف سے ممتحن نگران کے لیے نقد یا چائے وغیرہ دعوت کا اہتمام کیا جاتا ہے، تاکہ وہ اسٹوڈنٹ جو ہے، جو نگران ہے، ممتحن جو ہے، جو ایگزامینیشن ہال میں نگرانی کرے گا، تو وہ کیا کرے، وہ دوران امتحان طلبہ کی نقل سے چشم پوشی کرے، انہیں چھوٹ دے دے، انہیں کوئی روک ٹوک نہ کرے۔ تو ایسا کرنا کیسا ہے، ایک سوال۔ دوسرا سوال اسی سے ملتا جلتا، اسی طرح طلبہ و طالبات اسٹوڈنٹس جو ہیں، چپڑاسی کو، وہ جو چائے لانے لے جانے والا بندہ ہے، اس کو کچھ رقم، کوئی ہدیہ وغیرہ پکڑا دیتے ہیں تاکہ وہ چائے کے بہانے انہیں نقل وغیرہ کا مٹیریل جو ہے وہ مہیا کرے۔ تو اس چپڑاسی کے لیے، اس چائے پلانے والے آفس بوائے کے لیے یہ رقم لینا کیسا ہے، اور اسٹوڈنٹس کے لیے یہ رقم دینا، یہ ہدیہ دینا کیسا ہے۔ چوتھا سوال اس سے متعلق، جو تیسرا سوال ہے بیسیکلی، اوور آل چوتھا ہو جائے گا، کہ کئی پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے ذمہ دار جو ہیں وہ بھاری بھرکم اچھی خاصی رقم اکٹھی کر کے وہ ایک امتحان ہال اپنے خرچے پہ رینٹ پہ لے لیتے ہیں، اور جس امتحان ہال کے بعد جو ہے طلبہ کو، ان کے طلبہ کو کھلی چھوٹ مل جاتی ہے، وہ جو کرنا چاہیں چاہے وہ امتحان میں نقل کریں، کیونکہ انہوں نے امتحان ہال کا کرایہ پے کیا ہے، اس لیے ان کو چھوٹ دے دی جاتی ہے۔ تو آیا یہ امتحان ہال کا کرایہ دے کر، اس طرح کے پیسے دے کر نقل کرنے کی رخصت لینا درست ہے، اور یہ کرایہ کس مد میں جائے گا، اس کرایہ کی کیا حیثیت ہوگی؟ اب یہ تینوں سوال جو ہیں نقل کرنے کے لیے رقم فراہم کرنا یا ہدیہ دینا، اس سے متعلق کا جو ہے دو بنیادی باتیں ذکر کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان تینوں سوالات کے اندر یہ رقم دینا اور لینا رشوت کے زمرے میں آتا ہے، جو کہ ناجائز ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 188 میں فرماتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور اپنے مالوں کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ اور علماء مفسرین نے باطل طریقے کے اندر رشوت لینا اور رشوت دینا بھی شمار کیا ہے۔ ایک حدیث کے اندر ہے جو ابو داؤد میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت لینے والے پر اور رشوت دینے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے عن عبد الرحمن بن عوف قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی فی النار، رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں کے دونوں آگ میں جائیں گے۔ اور قرآن کریم کے اندر آتا ہے یہود کے بارے میں سماعون للکذب اکالون للسحت، کہ یہ جھوٹ کے سننے والے ہیں اور حرام کھانے والے ہیں، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 42 ہے۔ تو لہٰذا پہلا جو بنیادی گناہ ہے، غلطی ہے، ان تینوں سوالوں کے اندر کامن چیز ہے، وہ یہ ہے کہ رشوت لینا دینا یہ گناہ ہے، اور اس گناہ پہ آپ سے نے لعنت فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے، اور یہ حرام ہے اور ناجائز ہے اکارڈنگ ٹو قرآن اینڈ سنہ۔ دوسری بنیادی جو اس کے اندر غلطی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں اسراف اور تبذیر سے منع فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ اسراء کے اندر آیت 26-27 میں وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، کہ تم اسراف نہ کرو، اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں،
اور بے شک شیطان اللہ کا نافرمان، اللہ کا ناشکرہ اور کفر کرنے والا ہے۔ تو اس کے اندر مال کا ضیاع ہے، مال کا اسراف ہے، ناجائز استعمال کرنا ہے مال کا، تو اس لیے امتحان ہال بک کر کے کرایہ دے کر وہ رقم فراہم کرنا، یا چپڑاسی کو جو رقم فراہم کرنا، اور اسی طرح ممتحنین کے لیے چائے وغیرہ پی کر، دعوتیں کھا کر رخصت دینا جو ہے وہ ناجائز ہے۔ لہٰذا اس ناجائز عمل سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ نقل کرنے میں مدد کرنے اور اس پر روکنے کے باوجود، قدرت ہونے کے باوجود نہ روکنے، اور دینی شاعر کی توہین اور رخصت کے حوالے سے، اور نقل سے حاصل شدہ جو ڈگری ہے اس کے استعمال سے متعلق جو ہے اس کو انشاءاللہ واضح کیا جائے گا۔